یہ پوری مسلم امہ کا یہی حال ہے. فرق اتنا ہے کچھ جگہوں پہ بیکاز آف ان کے فلوکس لگ گئے. فلوک کہتا ہوں میں. اگر پیٹرول نکل آئے کل تو یہ تو ہمارا تو کوئی کمال نہیں ہوگا نا, یہ تو فلوک ہے نا, قدرت نے آپ کو, ٹھیک ہے, کوئی منرل ویلتھ بڑی, کوئی بلوچستان کی چٹانوں سے کوئی سونا نکل آئے اور وہ حالات. تو بڑی خوبصورت بات ہے. میں نے سعودی عربیہ میں ایک دفعہ ایک امیرکن جم گونسکی ہمارا ایک دوست تھا, تو میں نے اسے کہا, میں نے کہا یار دیکھو یہ بڑی ڈیولپمنٹ ریاض, ان دنوں جدہ نے ایئرپورٹ نیا بنا تھا اور کہہ رہے تھے کہ یہ 21st سینچری ایئرپورٹ ہے اور بڑا. تو اتفاق سے ہم ریاض سے جدہ ہی جا رہے تھے, تو میں نے کہا واپس آ رہے تھے, تو میں نے کہا یار دیکھو کتنا, تو ہنس پڑا. اس نے کہا دیکھو بات سنو, یہ گاڑیاں, یہ سڑکیں, یہ شاپنگ مالز, یہ ترقی نہیں ہوتی. ترقی یافتہ معاشرہ وہ ہوتا ہے جہاں ویسٹیج کوئی نہ ہو, ویسٹ نام کی چیز کہیں نہ ہو. تو سعودی عربیہ تو سوائے ویسٹ کے قبرستان ہے, گاڑیوں کے قبرستان ہے, خوراک کے قبرستان ہے, ٹھیک, ذہنوں کا جو ضیاع نے کہا وہاں ہمارے ہاں تو ایک جو کسی بوٹل کا ڈھکن ہے وہ بھی ہم لوگ ضائع نہیں کرتے, وہ بھی ریسائکلنگ میں آ جاتا ہے. کاغذ کا ایک حقیر سا ٹکڑا بھی ضائع نہیں ہوتا, دیٹ از آلسو ریسائکلڈ, ٹھیک ہے. تو اچھا, اس کو اگر اس اینگل سے دیکھیں کہ یہ 56-57 ملکوں میں پچھلی صدیوں سے, اچھا یہ تو بہت سارے تو پچھلے چند ڈیکڈز کی پیداوار ہے نا, سینٹرل ایشین, خود پاکستان کی عمر 61 سال ہے, لیکن مسلمان تو تھے. ملک بنے نہیں بنے, کیسے بنے, کتنے بنے, اس کو چھوڑیں آپ, مسلمان تو تھے. صدیوں سے ان کی کنٹریبیوشن کیا ہے سوائے ایک دوسرے کی گردنیں مارنے کے اور اسی طرح کے دیگر کارناموں کے, ٹھیک ہے. نہیں وہ تو میں نے چند ہفتے پہلے میں نے لکھا ہے کہ میں سوچتا رہا کہ معاشروں کی پہچان, مثلا ایک قوم ہے وہ اپنے تحمل کی وجہ سے, ایک سوسائٹی ہے وہ بڑے, دے آر ویری کولڈ, ان میں وارمتھ نہیں ہے, گرم جوشی نہیں ہے. میں قوموں کے نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں, سب ایک قوم ہے, میں کہوں گا وہ بڑے عیاش ہیں اور بدماش ہیں, آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی, ویورز کو بھی پتا چل جائے گا میں کن کی طرف اشارہ ہے میرا. ان کی عیاشیاں اور بدماشیاں مشہور ہیں. وہ ہزاروں ڈالر ٹپ دینے والے, وہ پرائیویٹ جیٹس پہ سفر کرنے والے, کسٹم میڈ گاڑیاں رکھنے والے, اور پتہ نہیں کون حرم ایک وقت میں ہونا. اچھا وہ کون ہے؟ اچھا ایک گورا ہے, وہ بڑا لیے دیے رہنے والا ہے. جرمن کی پہچان اور ہے, کسی کی پہچان چائنیز مہمان نوازی ہے. تو میں اس کالم کی بات کر رہا ہوں کہ میں نے لکھا, میں سوچتا رہا کہ ہماری کیا پہچان ہے. میں نے سوچا ملاوٹ ہے, رشوت ہے, خوشامد ہے, مہم جوئی ہے, دھوکہ بازی ہے, فریب دینا ہے, قدرم سلطان بود, ٹھیک ہے, ہم وی آر دا گریٹسٹ, وی آر دا بیسٹ, اس طرح کی غلط فہمی ہے, دوہرے معیار ہیں. ہماری کیا پہچان ہے؟ میں نے سڈنلی ریئلائز کہ ہماری پہچان ہے انتقام. ہم سب ایک دوسرے کے قتل میں مصروف ہیں. وہ کس طرح؟ جو آدمی ایک ایسا زہریلا دودھ بچوں کو دے رہا ہے, جو صحت مند خوراک کے نام پہ زہر ہے, جس میں جو کچھ ملاوٹ ہوتی ہے آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے, نیل سے لے کے بال صبح پاؤڈر تک کیا کچھ نہیں یہ بے شرم بے حیات ڈالتے اس میں, ٹھیک. اب جس کسائی کے بچے کو دودھ مل رہا ہے وہ کیسے انتقام لے رہا ہے؟ وہ ایسا گوشت مارکیٹ میں بیچ رہا ہے, ہر روز پڑتے ہیں, منوں کے حساب سے پکڑا جاتا ہے, لیکن رکتا نہیں, جس میں کیڑے پڑے ہوئے ہیں. جانور مر چکا ہے, ذبح کرنا تو چھوڑیں آپ, مرا ہوا جانور جس کے اندر کیڑے چل رہے ہیں وہ اس دودھ والے کو دیتا ہے کہ تم میرے بچوں کو یہ دودھ دے رہے ہو, میں تمہارے بچوں کو یہ گوشت کھلا رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب ان دونوں سے وہ ڈاکٹر انتقام لے رہا ہے جو ان دونوں کو بھگت رہا ہے. اس کسائی کا گندا گوشت, اس گوالے کا گندا دودھ, وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ اس کو غیر ضروری ادویات لکھ کے دے رہا ہے اور ان کمپنیوں سے وہ فورن ٹرپ لے رہا ہے.
یا غیر ضروری ٹیسٹ لکھ کے دے رہا ہے اور اس کو اس لیب میں بھیج رہا ہے جس لیب میں اس کو کمیشن ملے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک ایگزیکٹلی اس کی وجہ سے وہ جانور طبعی طور پہ بہت جلدی جلدی مر رہے ہیں. اور آپ کو یہ پھر آسٹریلیا نیوزی لینڈ اور ادھر کی گائیں بھینسیں 1.5 لاکھ روپے کی امپورٹ کرنی پڑ رہی ہیں. ہو کیا رہا ہے کہ اکثر جب وہ مر جاتے ہیں فیلڈ میں چرتے ہوئے یہ وہ وٹ ایور یہ ان کے کتوں کو اپنے لگا لیتے ہیں ان کی بھی بیماریوں کے لیے تو وہ جانور وہیں پڑا رہتا ہے. اب چیل اور گدیں اس کو کھانے آتی ہیں اور اس وقت تو اسٹڈی کے مطابق آپ کے پنجاب میں پوری گدوں کی پاپولیشن جو ہے ناپید ہونے جا رہی ہے کیونکہ گد کھا کھا کے مر گئے ہیں اس جانور کو جس پہ وہ زہر ہے اتنا زیادہ زہر ہے. چیلیں آپ دیکھیں کتنی کم ہو گئی. آپ کو سڑکوں پہ سکبے زیادہ نظر آ رہی ہیں. آپ کو چیلیں بہت کم نظر آئیں گی بنسبت آج سے 10 سال پہلے کے. یعنی اب وہ وشوس سرکل کی میں بات کر رہا ہوں. ہم تو انسان کی تو حیثیت کیا تھی ہم نے تو نیچر کو بائیکاٹ کر دیا. بڑا خوبصورت کسی نے لکھا ہے کہ سیلاب کی انتہا یہ ہے کہ مچھلیاں مر جائیں. واہ واہ. اور بھوک کی انتہا یہ ہے قحط کی کہ گدھ بھوکے مر جائیں. یہ وہی کیفیت ہے نا. بنیاد بات پھر کیا ہوئی ایک دوسرے سے انتقام اور خوفناک. اب ایک ایلیمنٹ ہے اس ملک میں جس کے بارے میں اگین یہ جملہ اتنا خوبصورت ہے اور بھرپور ہے کہ مجھے یہ ساتھ فٹ نوٹ لگانا پڑ رہا ہے کہ میرا نہیں ہے میں نے پڑھا ہے. اس نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جن کی نہ جائیدادیں ملک میں ہیں نہ اولادیں ملک میں ہیں. بات خوب. کلچر ان کی عطا ہے. یہ سارا کلچر ان کی دین ہے. ہم جماندرو اور پیدائشی طور پہ اتنے بھیانک نہیں کہ ایک دوسرے کی شاربیں کاٹ کے ایک دوسرے کا لہو پیتے رہیں لیکن یہ اوپر سے آتا ہے. یہ جو کلچر ہے یہ جو سوچ ہے یہ جو بیہیویئر ہے آپ اندازہ لگائیں نا کہ یہاں ایک بندہ قانون کو وائلیٹ کرنے پہ فخر محسوس کرتا ہے. وہاں پرنسس این کے بارے میں پڑھ رہا تھا تو اس نے 20 پاؤنڈ کو اس طرح کو جرمانہ وغیرہ بلیئر کی وائف نے وہ آئی نہیں. وہ یہ اس سے بڑا دلچسپ ہے. یہ چیری کے واقعے سے یہ زیادہ مجھے دلچسپ لگا. وہ آئی اس نے کہا کہ آؤٹ ڈے کو کدھر ہے وہ بلایا اس نے سارجنٹ کو. اس نے کہا کہ تم جانتے نہیں میں کون. اس نے کہا نہیں. اس نے کہا میں پرنسس این. انہوں نے کہا وہ آئی ایم سوری. اس نے اسٹیکر اتارا. اس نے کہا کہ تم تو 200 پاؤنڈ جرمانہ دے سکتی ہو. غلطی ہوگی مجھ سے میں نے تمہیں صرف 20 پاؤنڈ کیا 200 دو. اچھا اب یہ یہاں چھوٹے چھوٹے بدماش وہ تو جانتا نہیں میں کون ہے. اچھا تو درخت پہ ہوگا وہی بندہ پوچھے تیرا پیدا ہونے کا پروسیس کو علیحدہ تھا مرنا تو نے کہیں اور ہے کوئی چاندی کی قبر میں دفن ہونا ہے تو نے نہیں اور تجھے پتا نہیں میں کون ہوں. اچھا بدماشی کی انتہا. یہاں جو بڑا بڑا فن خان بھی بنتا ہے نا وہ بھی مینٹلٹی کیا ہے ہمارے حکمرانوں کی دیکھ یہ فلاں دا بندہ ہے. بندہ تو یا رب کا ہوتا ہے یا اپنی ضرورتوں کا ہوتا ہے. کسی نے کسی کا بندہ کیا ہونا ہے لیکن اپروچ یہ فلاں کا بندہ ہے. اینو انج کر دیو اینو انج کر دیو اینو ٹرانسفر کر دیو اینو ریموٹ جگہ تے بھیج دیو اینو اس طرح تنگ کرو اینو اس طرح پنش کرو. یہ اپنے اپنے اکاؤنٹ سیٹل کرنے. بنیادی بات فوکس کسی کا کسی بھی درست چیز پہ قطعاً ہے ہی نہیں ہے. جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں وہ ایک اور بہت بڑا مذاق محفوظ لطیفہ ہے اس ملک کی ڈیموکریسی. اب ایسے حالات میں جو اکثر کہتا ہوں کو کہ دانش میں کہا یار کسی اور کو کہو مجھے تو لگتا ہے کسی نے ماں بہن کی گالی دے دی ہے. دانش بڑا دماغ. میں ادھر ایک ہے وہ ننا مونا سا مولوی مجھے اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا احسان علیہ ہی مرحوم کا وہ بیٹا ہے. کہتا جی آپ کو کیا پتا مشاہیر کیا ہوتے ہیں. اب میں سوچ رہا تھا کہ اس لونڈے کو بندہ کیا سمجھائے کہ مشاہیر کیا ہوتے ہیں. ایک دو ملکوں میں جانے والا بندہ بےچارا وہ کہتے نا وہ ہیجڑوں کے گھر اولاد ہو جائے تو اسی کو چوم چوم کے مار دیتے ہیں. کیا ہم نے کیا ہمارے مشاہیر کیا